میرے عزیز ساتھیوں کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے الوداعی تقریب۔ چلیں اس کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ ہال مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ خصوصی نشستوں پر چھوٹے چھوٹے مہمان اپنے والدین کے ساتھ خوشی اور رنج کے ملے جلے تاثرات لیے بیٹھے تھے۔ آج تو وہ بالکل پہچانے نہیں جا رہے تھے کیونکہ انہوں نے آج یونیفارم نہیں بلکہ رنگین اور خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ جی ہاں، آج ان کا دن تھا، وہ دن جو ان کی زندگی میں سالوں بعد آیا تھا۔ محنت کے سال، امیدوں کے سال، جو دلوں کے ساتھ شروع ہوتے تھے اور محنت کے بھرپور صلے کے ساتھ ختم ہوتے تھے۔ آج وہ پرائمری برانچ سے سرخرو ہو کر سیکنڈری برانچ کی طرف قدم بڑھا رہے تھے۔ وہ ہال میں بیٹھے پروگرام شروع ہونے کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ وہ انتظار میں بیٹھے ہی تھے کہ پردہ ہٹا اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ اس کے بعد کمپیر پھر اسٹیج پر آئیں اور گویا ہوئیں۔ معزز حاضرین، اب میں اسکول کے ہیڈ بوائے عادل کو استقبالیہ تقریر کے لیے اسٹیج پر آنے کی دعوت دے رہی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی عادل اسٹیج پر تشریف لائے اور حاضرین کو مخاطب کیا۔ محترم اساتذہ، معزز والدین اور میرے پیارے ساتھیوں، آج میں جماعت پنجم کی الوداعی تقریب میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم سب یہاں اپنے اسکول کے پیارے ساتھیوں جماعت پنجم کے طلباء اور طالبات کو الوداع کہنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ تقریب ان کے اعزاز میں ترتیب دی گئی ہے۔ امید ہے کہ یہ ہماری کاوشوں کو سراہیں گے اور ہمارے خلوص کو قبول کریں گے۔ شکریہ۔ عادل کی تقریر کے بعد کمپیر دوبارہ اسٹیج پر آئیں اور کہا، میں اب موجود جماعت پنجم کے طلباء کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور سابقہ جماعت پنجم کے طلباء کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ اس اعلان کے بعد عالی اسٹیج پر آئے اور گویا ہوئے۔ معزز حاضرین، میں دعا کرتا ہوں کہ کسی بچے کی بڑی بہن اس سے اگلی جماعت میں نہ ہو۔ اسکول میں شرارتوں کا مزہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ندا آپی اور ان کی سہیلیاں ہمہ وقت ہم پر نظر رکھتی تھیں۔ کسی شرارت کے منصوبے پر عمل کرنے سے پہلے ہی ہم پکڑے جاتے تھے۔ ایک بار ہم نے طے کیا کہ انہیں اپنی شرارت کا نشانہ ضرور بنائیں گے۔ ندا آپی اور ان کی سہیلیاں وقفے کے دوران اسکول کے میدان میں ایک مخصوص جگہ بیٹھتی تھیں جہاں درختوں کے جھنڈ تھے۔ منصوبہ یہ بنا کہ ان کو ڈرایا جائے۔ چنانچہ ہم نے مختلف تاثرات اور آوازیں ریکارڈ کیں۔ پہلے جھگڑ چلا، سنسناہٹ اور چلنے کی آہٹ ریکارڈ کی گئی، پھر جھنگار کی آواز اور ترکیب فالسے کے درخت والی اور جناب ان کی شکلیں دیکھنے والی ہوتی تھیں۔ ان لوگوں نے پہلے دن تو اپنے آپ کو نڈر ثابت کرنے کی کوشش کی، ادھر ادھر تلاش بھی کیا، لیکن ہم نے پکا کام کیا تھا۔ تیسرے روز تو یہ چیختی ہوئیں ایسی بھاگیں کہ آج تک ادھر کا رخ نہیں کیا، لیکن آج میں ان سے معذرت طلب کرتا ہوں۔ شکریہ۔ عالی کے بعد ارم آئیں اور یوں اپنی گفتگو کا آغاز کیا، ساتھیوں، میرا تجربہ بہت مختلف ہے۔ آج ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے دوست جا رہے ہیں۔ یہ لوگ ہمارا بہت خیال رکھتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ میں چھٹی کے وقت نٹھال سی گاڑی کے انتظار میں بیٹھی تھی کہ ندا آپی کی ایک سہیلی کا ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے مجھے اس طرح بیٹھے دیکھا تو میرے پاس آئیں اور اس وقت تک میرے پاس بیٹھی رہیں جب تک میری گاڑی نہیں آئی اور انہوں نے مجھے روانہ نہ کر دیا۔ شکریہ۔ اب کمپیر نے جماعت پنجم کے مہمانوں کو دعوت دی کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ سب نے ندا کو مجبور کیا کہ وہ سب کی طرف سے اسکول انتظامیہ اور میزبان جماعت کا شکریہ ادا کرے۔ ندا اسٹیج پر آئی اور اپنے خیالات کا یوں اظہار کیا، اساتذہ محترم، والدین اور ہمارے پیارے ساتھیوں، آج ہم سب خوشی اور غم کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہم اب سیکنڈری برانچ میں جا رہے ہیں، لیکن اس برانچ کو چھوڑنے کا بھی اتنا ہی غم ہے۔ یہاں ہم نے اپنی زندگی کے بہترین سال گزارے ہیں۔ یہاں کے اساتذہ نے ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، ہماری بنیادی تعلیم کی پختگی کے لیے محنت کی، ہماری کوتاہیوں پر ہمیں سرزنش کی، لیکن ہمیں سکھانے اور پڑھانے میں کبھی کوئی کمی نہیں کی۔ ہم آج ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، ساتھ ہی ہمارے جماعت چہارم کے ساتھیوں کا بھی جنہوں نے ہمارے ساتھ شرارتیں بھی کی اور ہمیں پیار بھی دیا۔ شکریہ۔ ادھر ہال کے اندر تقریریں ہو رہی تھیں اور باہر قدرت کی رحمتیں زوروں پر تھیں۔ گرج چمک کے ساتھ اچانک موسلادھار بارش شروع ہو گئی تھی۔
بارش کے ساتھ ہی اسکول انتظامیہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے مہمانوں کے اعزاز میں ایک بینڈ کو اپنے پروگرام میں گانے کی دعوت دی تھی جو ابھی تک نہیں پہنچا تھا اور جلد ہی اس کے گانے کی باری آنے والی تھی۔ اسٹیج کے پیچھے ہونے والی کھلبلی ہال میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی محسوس کر رہے تھے۔ ہال میں ڈیوٹی پر کھڑے ہوئے بچے بھی آپس میں گھبرائے ہوئے لہجے میں گفتگو کر رہے تھے۔ سامعین میں ایک صاحب بیٹھے ان بچوں کی گفتگو سن رہے تھے۔ اچانک وہ تیزی سے اٹھے اور باہر کی طرف چلے گئے۔ سامعین کو اصل قصے کی خبر نہ تھی۔ وہ صاحب جو بچوں کی باتوں کو سمجھ کر باہر کی طرف لپکے تھے وہ اسرار صاحب تھے۔ وہ تیزی سے اسٹیج کے پیچھے گئے اور بچوں سے پوچھا، آپ کے پاس گٹار یا کوئی دوسرا ساز ہے؟ بچوں نے کہا کہ اسکول میں ایک پیانو اور ایک گٹار ہے۔ انہوں نے گٹار مانگا اور کہا، پروگرام شروع ہونے کا اعلان کر دیجیے۔ بچے پہلے تو ہکا بکا ہوئے، جب بات ان کو سمجھ میں آ گئی تو وہ خوشی سے چیخ پڑے اور کسی تکلیف میں پڑے بغیر گٹار اسرار صاحب کے حوالے کر۔ قبل اس کے کہ سامعین میں بے چینی پھیلے، کمپیر نے اعلان کیا، حاضرین، پروگرام کے تسلسل میں فرق آنے کی وجہ سے جو زحمت آپ کو اٹھانی پڑی اس کے لیے انتظامیہ معذرت خواہ ہے، لیکن اب جو ہونے والا ہے اسے دیکھ اور سن کر آپ اس کوفت کو بھول جائیں گے جو آپ نے اٹھائی۔ حاضرین، اسٹیج اسرار صاحب کے حوالے۔ کمپیر کا جملہ ختم نہیں ہوا تھا کہ ہال میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ اسرار صاحب ملک کے مشہور گلوکار تھے اور بچوں اور بڑوں میں یکساں مقبول تھے۔ مہمان جماعت کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کے لیے اتنے بڑے گلوکار کو بلایا جائے گا، لیکن یہ کیا، اسرار صاحب اکیلے گٹار لیے کھڑے تھے، ان کے سنگی ساتھی کہاں تھے؟ کسی کو اصل صورتحال کا پتہ نہیں تھا۔ اسرار صاحب نے گانا شروع کیا، ہال کے تمام لوگ گانے میں محو ہو گئے اور تالیوں کی مدد سے ان کے ساتھ دینے لگا۔ پروگرام کے اختتام پر مہمان جماعت کے بچوں کو تحفے دیے گئے، ان کا شکریہ ادا کیا گیا اور انہیں افسرانے کی میز تک لے جایا گیا۔ چونکہ بارش کا زور ٹوٹ رہا تھا لہٰذا مہمان روانہ ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ صرف انتظامیہ کے لوگ رہ گئے۔ وہ بھی اب جانے کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ ایک وین آ کر رکی۔ ان میں سے جو لوگ برآمد ہوئے ان کا حلیہ دیکھنے کے قابل تھا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو بھیجیں۔ اللہ حافظ۔